جب آپ میڈیا انڈسٹری میں انٹر ہو رہی تھی اسپیشلی جرنلزم میں، تو آپ کو کسی نے یہ نہیں بولا کہ جرنلزم میں کیوں جا رہی ہو؟ اٹ از ویری ٹف فار ویمن ان پاکستان. میں اسٹارٹ کیا بالکل میرا آئی واز اے فریشی، اور مجھے کہا کہ آپ نا ایجوکیشن کر لیں اور آپ نا ہیلتھ کر. جب موسم کا حال جو ہے نا وہ اپنے لائف جانا ہے. آپ نے خود بھی 2019 میں یہ فیس کیا کہ آپ کو ویدر کی بیٹ دے دی گئی. کون کہتا ہے کہ لڑکیاں ہی کریں گی؟ نہیں، لڑکیاں نا اسکرین پہ اچھی لگتی ہیں. میں نے کہا کون رہا ہے؟ تو وہ لڑائی کر کے باقاعدہ بحث کر کے آئی واز دا ون ان ہم نیوز جس نے اسٹارٹ کروایا تھا لڑکوں سے ویدر. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی خواتین کو اگر پالیٹکس کی بیٹ دی جائے یا سیکیورٹی کی بیٹ دی جائے، کہیں سے بھی آپ نے اگر اسٹارٹ کرنا ہے تو آپ پالیٹکس یا سیکیورٹی سے اسٹارٹ نہیں کر سکتے. اتوار بازار میں آپ کو رپورٹنگ بھی کرنی پڑے گی، آپ کو موسم کا حال بھی بتانا پڑے گا. ہم نے دیکھا کہ آپ کو پچھلے کچھ عرصہ پہلے پروٹیسٹ میں فزیکل مس ٹریٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. وہ انسیڈنٹ اس طرح تھا کہ میں کھڑی ہوئی ہوں مائک لے کے اور میں اس طرح سے ریکارڈ کروا رہی ہوں، تو میں سچویشن بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ ٹینٹ کو آگ لگی ہوئی ہے. یہ بھی نہیں میں نے کہا کہ سپورٹرز نے آگ لگائی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل رپورٹنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو کسی بھی طرح چینج ہوئی ہے؟ لائک ہیز اٹ بیکم ایزی فار ویمن ٹو کور اٹ؟ بیکاز سوشل میڈیا پہ آپ فوراً ٹویٹ تو کر دیتے ہیں، بٹ وہ ایک جو رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ اس طرح سے آپ کا ڈیمیج میرے خیال سے ہو رہی ہے. اٹ آلسو لیڈس ٹو مس انفارمیشن امنگ پیپل، کیونکہ آپ تو فیلڈ میں جا نہیں رہے، آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں پتہ. ابھی 2 دن پہلے ریسنٹلی فارمر پرائم منسٹر ہیں، ان کی بہن نے ایک ٹویٹ کی تھی جو کہ ایکچوئل اکاؤنٹ نہیں تھا. بہت بڑے بڑے اداروں نے انکلوڈنگ BBC اس کو اٹھا کے لگا دیا کہ یہ ان کی بہن کا دعویٰ ہے. وین اٹ کمز ٹو اے فیمیل ان پاکستان تو یہ بڑا کامن ہے کہ ان کو آن لائن ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ میرے ساتھ بھی ہوئی تھی ٹرولنگ جب مولانا کا دھرنا میں نے کور کیا تھا. السلام علیکم ویورز، میں ہوں عریشہ خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں خان کاسٹ. آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب ہم پریس اور پالیٹکس کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ویمن آفن ہیو ٹو ٹرائی ہارڈر ٹو بی سین، ٹو بی ہرڈ اور ٹو بی ٹیکن سیریسلی. سو آج ان سب معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے وی ہیو ود سم ون ہو ہیز ایکچولی لیوڈ تھرو دیز ریالٹیز. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں قرۃ العین شیرازی صاحبہ، جو کہ انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ ایز اے کرسپونڈنٹ کام کر رہی ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس اینڈ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو قرۃ العین. سو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہاؤ یو اینڈڈ اپ ان جرنلزم. اٹ واز ویری سڈن اور پلان کوئی بھی نہیں تھا جرنلزم میں آنے کا. جو شوق تھا وہ سبنگ کا شوق تھا. نیوز پیپر جو پاکستان کا سب سے بڑا ہے اس کے ساتھ اسٹارٹ کی ڈان سے، اور بس یہی ڈریم تھا کہ مجھے سبنگ کرنی ہے اور ایڈیٹنگ میں آنا ہے. دین میں ریسرچ کا آلریڈی ساتھ کام کر رہی تھی. اٹ واز جسٹ اے اسٹنٹ سارٹ آف اے تھنگ کہ مجھے انٹرنشپ کی ہے، میں اسٹنٹ کر رہی ہوں، سبنگ کر رہی ہوں، تو بس ٹھیک ہے ہو جائے گا. دین آئی گاٹ این آفر from a news channel which was Indus News, but then again I was told by people who were already working in media کہ since آپ نے میڈیا سے اگر اسٹارٹ کرنا ہے میڈیا میں تو آپ کو سب سے پہلے مار کھانی پڑے گی. میں نے کہا مار کھانا کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مار کھانا ایز ان آپ اردو سے اسٹارٹ کریں رپورٹنگ، اور آپ اسٹارٹ بھی ایسے ادارے سے کریں جن کی جو ہو میڈیم ہو، لینگویج ہو میڈیم وہ اردو ہو. تو پھر میں نے ہم سے اسٹارٹ کیا، ہم نیوز سے، اور وہ پھر اٹ کیپٹ. سو جب آپ میڈیا انڈسٹری میں انٹر ہو رہی تھی اسپیشلی جرنلزم میں، تو آپ کو کسی نے یہ نہیں بولا کہ جرنلزم میں کیوں جا رہی ہو؟ اٹ از ویری ٹف فار ویمن ان پاکستان. کسی نے ڈرایا نہیں آپ کو؟ بالکل بھی نہیں ڈرایا، بیکاز شاید اس لیے بھی کہ میرے آلریڈی ریلیٹیوز کچھ میڈیا میں کام کر رہے تھے، تو گائیڈنس بھی تھی اور اسٹرکٹنیس بھی تھی کہ آپ کو اس طرح کا کام جو ہے آپ کو اسٹارٹ کرنا ہے. وہ جو میں نے پہلے بات بتائی کہ بھائی آپ اردو سے اسٹارٹ کریں اور رپورٹنگ سے کریں. رپورٹنگ سے ہی آپ سب سے زیادہ سیکھتے ہیں، سب سے زیادہ مار کھاتے ہیں، اور آپ نے آگے ایکسیل کرنا ہے یا آپ کو کسی سینئر پوزیشن پہ جانا ہے. تو آپ موسٹلی لوگ دیکھتی ہوں گی انٹرنیشنل میڈیا میں جو کہ ماضی میں رپورٹرز رہے ہیں، انہوں نے رپورٹنگ کی ہے، فیلڈ کا کام کیا ہوا ہے. سو قرۃ العین، یو ہیو کوائٹ اے لاٹ آف ایکسپیرینس ان جرنلزم. تو ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے بہت سارے نیوز رومز میں بھی کام کیا ہوگا. یہ جو ایک مت ہے کہ نیوز رومز میں اسٹرکچر ان ایکوالٹیز آج بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ کس حد تک ٹرو ہے؟ اچھا، ان ایکوالٹی، وہ شکر ہے اللہ کا، میں نے ایسے اداروں میں کام کیا سرپرائزنگلی یا فارچونیٹلی کہ جو اس طرح کی انہوں نے حرکتیں نہیں کی. میں نے ہم میں کام کیا، ڈان کے ساتھ، ابھی میں انڈیپینڈنٹ کے ساتھ ہوں. صرف جو 1-2 اداروں میں انڈیپینڈنٹ کے علاوہ مجھے دیکھنے کو ملا
کہ ایک سرٹن سبجیکٹ ہی خواتین کور کر سکتی ہیں. بالکل اسٹارٹ میں وین آئی اسٹارٹیڈ آف ان 2019 ود ہم نیوز. سو کہ آپ نا, میں اسٹارٹ کیا بالکل میرا آئی واز اے فریشی, اور مجھے کہا کہ آپ نا ایجوکیشن کر لیں اور آپ نا ہیلتھ کر لیں. تو اور نا ہاں, جب موسم کا حال جو ہے نا وہ اپنے لائف جانا ہے, کہ میں کیوں موسم کا حال سناؤں, میں نے نہیں سنانا. بہرحال وہ میں بالکل نیو تھی, وہ میں نے کیا 6 ماہ. پھر اس کے بعد میں بحث کی بہت زیادہ اپنے ڈائریکٹر نیوز کے ساتھ, اپنا جو ڈیسک کا پروڈیوسر ہوتا ہے اس کے ساتھ, کہ بھائی کون کہتا ہے کہ لڑکیاں ہی کریں گی, نہیں لڑکیاں نا اسکرین پہ اچھی لگتی ہیں. میں نے کہا کون رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جنرلی, میں نے کہا نیوز روم میں جب موسٹلی مرد حضرات بیٹھے ہیں تو وہ تو میل گیز ہے. میل گیز یہ آپ کو ڈیفائن کر رہی ہے کہ خاتون اسکرین پہ کلائمیٹ کی اسٹوری کرتے ہوئے یا موسم کا حال بتاتے ہوئے خاتون اچھی لگی. میں نے کہا مجھ سے آپ پوچھیں ایز اے ویور یا ایز اے کنزیومر, تو میں تو یہ کہوں گی کہ لڑکا بھی اچھا لگ سکتا ہے. تو وہ لڑائی کر کے, باقاعدہ بحث کر کے, آئی واز دا ون ان ہم نیوز جس نے اسٹارٹ کروایا تھا لڑکوں سے ویدر, کہ موسم آج اچھا ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ والی چیز. اگر پے کی بات کریں تو میں نے فیس نہیں کیا, نہ میں نے اپنے سامنے کسی کو فیس کرتے ہوئے دیکھا کہ سنس شی از اے وومن اور دیٹس وائی شی از گیٹنگ لیس پے. تو بٹ دس وی کین ناٹ ڈینائی کہ یہ چیز نہیں ہوتی, یہ چیز ضرور ہوتی ہوگی, بٹ میں نے نہیں اس کو وٹنس کیا. سو آپ کا ایکسٹینسو ایکسپیرینس ہے جرنلزم میں, یعنی آپ نے خود بھی 2019 میں یہ فیس کیا کہ آپ کو ویدر کی بیٹ دے دی گئی. سو دس از 2026 ناؤ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی خواتین کو اگر پالیٹکس کی بیٹ دی جائے یا سیکیورٹی کی بیٹ دی جائے تو وہ ابھی بھی ایک نیو نارم ہے, ابھی اتنا کامن نہیں ہوا خواتین کے لیے؟ تو کیا ابھی بھی خواتین کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بس ویدر ہی کریں, آپ سائڈ پہ ہو جائیں؟ اچھا, 2 چیزیں میں, جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس تھا, میرے سے میرے علاوہ بہت ساری کورسپونڈنٹس اس طرح کی تھیں, بہت کم, جو کہ پالیٹکس کور کرتی تھیں. جو آپ یو کین کاؤنٹ دیئر یو نو quite a few women in the journalism. آپ ان کے گن سکتے ہیں کہ یہ 3-4 خواتین تھیں جو کہ پالیٹکس کور کرتی ہیں یا سیکیورٹی کور کرتی تھی. اب سیکیورٹی بھی کور کرتی تھی, وہ سیکیورٹی کیا کور کرتی تھی کہ جی ISPR کی ایک پریس ریلیز آتی ہے اور آپ اس پہ بیپر کروا دیتے. دس از ناٹ کورنگ سیکیورٹی. آپ فیلڈ میں جاتے ہیں, وار کوریج ہوتی ہے, چیزیں کرتے ہیں, اس کے بعد آپ سیکیورٹی کا کور کرتے ہیں. سو کہیں سے بھی آپ نے اگر اسٹارٹ کرنا ہے تو آپ پالیٹکس یا سیکیورٹی سے اسٹارٹ نہیں کر سکتے. اتوار بازار میں آپ کو رپورٹنگ بھی کرنی پڑے گی, آپ کو موسم کا حال بھی بتانا پڑے گا, آپ کو ہیلتھ کی چیزیں بھی کور کرنی پڑیں گی, ایجوکیشن بھی کور کرنی پڑے گی. پارلیمنٹ کے باہر پوائنٹ آف آرڈر ایک ہوتا ہے جہاں پہ آپ نا پولیٹیشین سے سوال پوچھتے ہیں, آپ کا انٹرو ہوتا ہے, ایکسٹرو ہوتا ہے, اور آپ کو جو ہے پولیٹیشین سے مختلف موضوعات پر رائے لینی پڑتی ہے. تو یو اسٹارٹ فرام ہیئر. یو کین ناٹ سے کہ اب میں جرنلزم میں آ گئی ہوں تو یا تو مجھے آتے ہی جو ہے نا اینکر بن جانا ہے. اب تو خیر اینکرنگ کا بھی دور نہیں رہا, ڈیجیٹل کا دور ہے, نیو میڈیا کا دور ہے. تو یا تو وہ اینکر کا کہتے تھے, یا ابھی کہتے ہیں کہ بس مجھے نا فوراً مجھے پالیٹکس کور کرنی ہے, سیکیورٹی کرنی ہے, یا انٹرویو کرنی ہے. دس کین ناٹ ہیپن. 3 سال تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. کوشش کرتے تھے کہ 3 منٹ کے لیے بات کر لیں, 4 منٹ کے لیے کر لیں. بہت بڑی بات ہوتی ہے, مجھے باقیوں کا نہیں پتہ, بٹ ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی کہ میں نے بلاول بھٹو زرداری سے, میرا 1 سال کا ایکسپیرینس تھا, میں نے اس سے کھڑے ہو کے انٹرویو کیا تھا 10 منٹ کا. اٹ واز ویری بگ فار می. It's very big for a journalist to work at dawn, to do subbing at dawn. So you have to start from small and then you will go big. It cannot happen overnight. سو ڈو یو تھنک کہ جو ایکسپیرینس جرنلسٹ ہیں پاکستان میں, فیمیل جرنلسٹ, ان کو ابھی بھی یہ آپشن دیا جاتا ہے کہ if they want to cover security they can easily go and cover it, یا ہم خواتین خود چوز نہیں کرتے to actually go that far؟ جو میں نے وٹنس کیا ہے, بہت ساری خواتین کرنا چاہتی ہیں, ان کو کرنے نہیں دیا جاتا, وہ لڑتی ہیں. So it still persists in the... ہاں, but a lot of them also don't want to cover politics or security. ان کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا مجھے فار ایگزامپل کوئی کورٹ کی بیٹ مل جائے, بیکاز آپ کورٹ سے دوپہر 2-3 بجے تک فری ہو جاتے ہیں عموماً, تو یا تو کورٹ کی بیٹ مل جائے یا مجھے ہیلتھ کی بیٹ مل جائے, تو میں نا بس 3 بجے گھر چلی جاؤں. ایک ہوتا ہے نا. اب آپ نے اگر پالیٹکس کور کرنی ہے, ابھی کچھ دن پہلے دھرنا چل رہا تھا اسلام آباد میں, عمران خان کا دھرنا ہو, مولانا فضل الرحمان کا ہو, نواز شریف کا, جو مرضی چیز ہو, دے ڈونٹ سی ٹائم کہ اچھا چلیں ہم 7 بجے کے بعد
یہ نہیں کر سکتے. سو آئی ڈونٹ لائک ہیئرنگ دس فرام پیپل کہ میں نا 6 بجے کے بعد کام نہیں کر سکتی. پھر آپ میڈیا میں آئے ہی کیوں ہیں؟ آپ کو ہر طرح کی سچویشن کو ٹیکل کرنا پڑے گا. کبھی آپ 2 بجے جائیں گی دوپہر کے, کبھی آپ کو 8 بجے جانا پڑے گا. ابھی لاسٹ ایئر جنگ ہوئی ہے انڈیا پاکستان کا جو کانفلکٹ تھا, میں اپنے آفس میں سوئی ہوں 3 دن. رات کو 12 بجے آ جاتی تھی, صبح 8 بجے جاتی تھی. میں پریئر روم میں جا کے سو جاتی تھی. سو یو ہیو ٹو سیکریفائز, اٹس ناٹ این ایزی وے. سو اینی آپ نے ایک بات کی کہ سوشل میڈیا کا اب ہمارے پاس بڑا دور چل رہا ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل رپورٹنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو کسی بھی طرح چینج ہوئی ہے؟ لائک ہیز اٹ بیکم ایزی فار ویمن ٹو کور اٹ؟ اٹ از ڈیفیکلٹ ایز ویل ایز اٹس ایزی. اوکے, اٹس اے 2-way اسٹریٹ, بیکاز سوشل میڈیا پہ آپ فوراً ٹویٹ تو کر دیتے ہیں, بٹ وہ ایک جو رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ اس طرح سے آپ کا ڈیمیج میرے خیال سے ہو رہی ہے. کہ اب مجھے ہے کہ میں فون پکڑ کے بس میں ایک ٹویٹ کر دوں گی, کیونکہ میرا بلو ٹک ہے تو ایک تو مجھے ریچ بھی چاہیے, مجھے لوگ ریکگنائز کریں, دوسرا مجھے ٹویٹر سے پیسے بھی آئیں, ایکس سے. سو افیکٹ بھی ہوئی ہے, اچھی چیز بھی ہے اور بری چیز بھی ہے کہ ہمیں انفارمیشن ٹائملی مل جاتی ہے, اور یہ ہے کہ ہمارا کام ایز این انڈیویجول ڈیمیج ہوا ہے سوشل میڈیا سے. صرف یہ کہ آپ کی یہ جو پل پل کی خبر آپ کا شیئر کرنا ہے. سو اور لائف مشکل اس طرح سے بھی ہوئی ہے کہ آپ تو آسان اس طرح سے بھی ہوئی ہے کہ آپ گھر بیٹھے کسی سے بات کر کے کہ اچھا یہ ہو رہا ہے, تو سوشل میڈیا پہ کسی سے آپ نے کامنٹ لے لیا یا آپ نے پرسنل میں لے لیا, آپ نے دیکھ لیا کہ اچھا یہ ہو رہا ہے, یہ ویڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ, آپ نے اس کو ویریفائی کر کے آفس بھیج دیا. رادر دین گوئنگ ٹو دیٹ پلیس ود دا ایڈونٹ آف ڈیجیٹل میڈیا, آپ یہاں سے بیٹھ کے رپورٹ کر سکتے ہیں ایٹ ٹائمز, بٹ آف کورس یو ہیو ٹو گو ٹو دا فیلڈ. ڈو یو تھنک اٹ آلسو لیڈس ٹو مس انفارمیشن امنگ پیپل؟ کیونکہ آپ تو فیلڈ میں جا نہیں رہے, آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں پتا, اور بہت سارے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ جہاں سے نیوز آئی وہ نیوز آپ نے ایکس پہ ڈال دی اینڈ دین یو آر گوئنگ وائرل. تو کتنی مس انفارمیشن پھیلتی ہے اس ٹرینڈ سے؟ مس انفارمیشن میرے خیال سے انفارمیشن, ایکچوئل انفارمیشن سے زیادہ مس انفارمیشن ہے 80%. اور جب آپ کے نیوز روم میں یا جو آپ آج کل اسٹارٹ کیا ہوا ہے کہ یوٹیوبرز ایک ٹرم ہے, یا سٹیزن جرنلسٹ آپ کہہ لیں ٹو پٹ اٹ ان اے سٹل وے, تو جب یہ لوگ جن کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, اب فار ایگزامپل میں یا آپ جنہوں نے نیوز روم میں کام کیا ہوا ہے, ہم اٹھ کے جا کے یوٹیوب پہ ایک پلیٹ فارم بنائیں گے تو ہم اپنے وہ ٹول سارے چیک کریں گے, بیکاز وی ہیو دیٹ کائنڈ آف ایکسپیرئنس. وین پیپل کم فرام سرٹن ایریاز جن کی نہ تو کوئی سینسٹائزیشن ہوتی ہے بہت سارے ٹاپکس کو لے کے, نہ جن کی ٹریننگ ہوتی ہے, ایکسپیرئنس ہوتا ہے, جو صرف یوٹیوب کو استعمال کر رہے ہیں کہ اچھا جی یہ عریشہ یہ دکھا رہی ہیں تو میں اس کی ویڈیو بناتا ہوں. تو یہ دوسری سائڈ پہ اس کی بہت ساری چیزیں ایسی جو ہم نے خود بھی فیس کی ہیں کہ فیک ویڈیوز, فیک ٹویٹس, فیک پوسٹ جو ہیں وہ ہمارے کام کو ڈیمیج اس طرح کرتی ہیں کہ ہمیں چیک کرنا پڑتا ہے. ابھی 2 دن پہلے ریسنٹلی جو فارمر پرائم منسٹر ہیں ان کی بہن نے ایک ٹویٹ کی تھی جو کہ ان کی ایکچوئل اکاؤنٹ نہیں تھا, پھر بھی لوگوں نے وہ ٹویٹس اٹھا کے, بہت بڑے بڑے اداروں نے انکلوڈنگ BBC اس کو اٹھا کے لگا دیا کہ یہ ان کی بہن کا دعویٰ ہے, وداؤٹ ایون فیکٹ چیکنگ کہ بھائی ان کا ایکچوئل اکاؤنٹ نہیں ہے. جسٹ بیکاز ایک اکاؤنٹ ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے تو وہ اصل تو نہیں ہو سکتا. سو آپ کے جو فیکٹ چیکنگ کے ٹولز ہیں یو ہیو ٹو اپلائی دیم, ادروائز یو آر ڈومڈ. ہم نے دیکھا کہ آپ کو پچھلے کچھ عرصہ پہلے پروٹیسٹ میں فزیکل مس ٹریٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. سو ڈو یو تھنک اگر آپ کی جگہ کوئی میل رپورٹر ہوتا تو اس کو ڈفرینٹ طریقے سے وہاں پر ٹریٹ کیا جاتا؟ خواتین کے ساتھ بہتر سلوک ہوتا ہے. اگر جو پروٹیسٹ تھا ایک پولیٹیکل پارٹی کا ڈی چوک پہ, وہاں پہ اگر کوئی مرد ہوتا تو اس کو شاید زیادہ مار پڑتی. میرے ساتھ میرا کولیگ تھا, اس کو مار نہیں پڑی, صرف مجھے پڑی تھی. اب آئی ڈونٹ نو ان کو میری کیا بری بات لگی. اپیرنٹلی ایک وہ بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سپورٹر تھے 2-3 لوگ کہ یہاں سے جاؤ. وہ انسیڈنٹ اس طرح تھا کہ میں کھڑی ہوئی ہوں مائک لے کے اور میں اس طرح سے ریکارڈ کروا رہی ہوں, اپنی جو ایکسپلینر تھا یا انٹرو تھا میں بول رہی ہوں, تو میں سچویشن بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ ٹینٹ کو آگ لگی ہوئی ہے. یہ بھی نہیں میں نے کہا کہ سپورٹرز نے آگ لگائی ہے کہ ٹینٹ کو آگ لگی ہوئی ہے, یہ اس طرح کی سچویشن ہے. اب میں صرف ایکسپلین کر رہی ہوں, ڈسکرائب کر رہی ہوں سین. آ کے یہاں سے جاؤ, تو میں پھر بھی بولتی رہی نہیں جاؤ یہاں سے نا, تو پیچھے کیونکہ ہم نے پریس کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی بلٹ پروف, تو اس سے دھکا دیا یہاں, تو مجھے اس طرح سے لگا نہیں کیونکہ اٹ واز ویری ہیوی سے کیا. تو وہ جیسے ہی میرے ویڈیو جرنلسٹ دیکھا, اٹ واز آن ریکارڈنگ, آ کے مجھے وہ دھکا دیا, اس نے دوبارہ دھکا دیا, تو پھر شروع ہو گئی. پھر تو میں بھی بولنا شروع ہو گئی کہ آپ یہ کیا طریقہ کر رہے ہیں.
تو جب لوگ اکٹھے ہو گئے, میرا ویڈیو جرنلسٹ آ گیا, اس ٹائم پہ اس کو نہیں مار پڑی, وہ آ گیا, سب آ گئے, تو آ کے ایک ڈنڈا جو ہے, مجھے جو فیل ہوا کہ نا کوئی سخت سی چیز ہے مجھے نا یہاں پہ لگی, اب وہ اتنی درد جو ہے وہ نہیں ہوئی مجھے. تو بعد میں دیکھا کہ جب وہ لوگ پیچھے ہٹے تو ان کے ہاتھ میں وہ کیل لگے ہوئے تھے اس ڈنڈے پہ, اور وہ نا جب باقاعدہ جو آپ کبھی کبھار سنتے ہیں کہ پولیس اسٹیشن میں استعمال کیا جاتا تھا وہ والا, تو میں نے دیکھا اچھا ہی ہے, تو میں نے تب درد نہیں ہو, بعد میں واز ٹیریبل. سو خاتون کر کے مرد کر کے میرے کالیگ کو تو مارنی پڑی, ناٹ دیٹ کہ اس کو پڑھنی چاہیے تھی آف کورس, بٹ خواتین کی زیادہ رسپیکٹ ہوتی ہے. سو اینی وائل سٹنگ ہیئر اینڈ ہیونگ دس کنورسیشن, اٹ سیمس کہ خواتین کے لیے پاکستان میں جرنلزم میں آنا بہت آسان ہے, بٹ یہ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں تو مجھے یہ ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ فار ویمن ٹو جسٹ انٹر جرنلزم. آئی وڈ ڈس ایگری, صرف اس لیے کہ ہم بہت ایک پوش سیکٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ایک بڑے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسلام آباد, لاہور, کراچی میں. اب اسلام آباد, لاہور, کراچی کے لوگوں کو بہت ساری چیزیں فیس کرنے کو ملتی ہیں, لیکن وہ خواتین صحافی یا وہ صحافی جو کہ باجوڑ سے ہیں, جو بلوچستان میں خضدار سے ہیں, میں ایک دو جرنلسٹ کو جانتی ہوں, خواتین جرنلسٹ کو, جو کہ نہیں کام کر سکتی. اگر وہ پورے برقعے پہن کے کھڑی بھی ہوتی ہیں رپورٹ کرنے کے لیے, ان کو نہیں رپورٹ کرنے دیا جاتا. اور ہم تو ایک پریولیجڈ جگہوں سے آ رہے ہیں نا کہ ہم لاہور, اسلام آباد سے رپورٹ کریں, کبھی کبھی سوات جاتے ہیں, بلوچستان بھی جاتے ہیں, ان سارے ایریاز میں پروٹوکولز لے کے کہ آپ کو کس طرح سے ڈریس اپ ہونا ہے. بٹ وہ ہم 2 دن کے لیے, ہفتے کے لیے جاتے ہیں. جو پورا سال ادھر کام کر رہی ہیں خواتین, وہ نہیں کر سکتی کام. اور 2 خواتین کو میں پرسنلی جانتی ہوں, انہوں نے صرف اس لیے فیلڈ چھوڑی کہ ان سے کام نہیں ہو پا رہا تھا, ان کو ہراسمنٹ کا سامنا تھا, ان کو مینٹل ہراسمنٹ کے ساتھ فزیکل ہراسمنٹ کا اور بلنگ کا سامنا تھا. ایک کا تعلق کوئٹہ سے تھا, دوسری کا ملتان سے ہے, تیسری کا باجوڑ سے, جو کہ میرے سامنے کے کیسز ہیں. سو وی کم فرام اے پریولیج پلیس جہاں پر اس طرح سے سچویشن خراب نہیں ہوتی. بلنگ ہوتی ہے, بڑی ایک اسٹرکچرڈ قسم کی بلنگ ہوتی ہے, جہاں آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے, جو کہ ہم نے بھی سنا ہے, اسٹوری نہیں کرنے دینا, انٹرویو نہیں کرنے دینا. میں نے خود بھی فیس کیا ہوا ہے. بٹ ان خواتین کو تو آپ ایک انٹرویو چھوڑیں, ان کو بالکل ہی کام نہیں کرنے دیا جاتا. لیکن یہ تو وہ چیز ہے جو سوسائٹی ان کو نہیں کرنے دے رہی. سو اگر ہم نیوز رومس کے اندر کی بات کریں یا ہم میڈیا آرگنائزیشنس کے اندر کی بات کریں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کتنا آسان ہے کہ کوئی بھی ایک بچی آ جائے اور وہ جرنلزم کو جوائن کر لے؟ بٹ سوسائٹی سے ہی آپ کا نیوز روم بن رہے ہیں نا, کہیں اور سے تو نہیں آ رہے ہیں لوگ. یا تو آپ بات کریں نا کہ CNN کی یا کسی اور کی, BBC کی. ہم بھی ایک انگریز کے ادارے میں کام کر رہی ہوں, مجھے اس لیے بھی پریولیج ہوگی کہ میرا ادارہ ایسا ہے, مائنڈ سیٹ لوگوں کا اس طرح سے نہیں ہے, پالیسی اچھی ہے. آپ جب نیوز روم کے لوگوں کی بات کریں, وہ ایک بالکل شاید 30% لوگ ہیں. آپ کو پورے پاکستان سے کون رپورٹنگ کر کے دیتا ہے؟ آؤٹ اسٹیشن رپورٹرز کر کے دیتے ہیں نا, پروڈیوسرز تو نہیں ہوتے. آپ کا 70 یا 60% حصہ وہ لوگ ہیں جو کہ لاہور, کراچی, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ میں نہیں بیٹھے. ان لوگوں کو سینسٹائز کرنے کے لیے نیوز رومز کیا کرتے ہیں, میڈیا کے ادارے کیا کرتے ہیں. ہم نے اگر کوئی فری لانسر رکھنا ہوتا ہے فار ایگزامپل, تو ہم اس کو باقاعدہ ٹرین کرتے ہیں, اسلام آباد بلا کے ساری چیزیں ہوتی ہیں. سارے انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشنز یہی کرتے ہیں. بٹ آپ لوکل میڈیا, جب آپ لوگوں کو مفت پہ رکھ رہے ہیں, آؤٹ اسٹیشن رپورٹرز, یا تھوڑے بہت پیسے دے رہے ہیں, 5-10 ہزار 12 ہزار دے رہے ہیں, آپ ان کو سینسٹائز بھی نہیں کر رہے, تو پھر اسی طرح کی رپورٹنگ ہوگی. بہت ساری جگہوں پہ, ڈی جی خان میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ساؤتھ پنجاب سے ریپ کے کیسز سامنے آئے, بہت ساری سچویشنز ایسی ہیں. ایون آج کے دور میں بھی سوسائڈ پر رپورٹنگ کیسے کرنی ہے یہ بڑے اداروں کو بھی نہیں پتہ. تو یہ ایک تو ٹریننگ کی ضرورت ہے اور سینسٹائزیشن کی ضرورت ہے, اسپیشلی ان لوگوں کو جو کہ فار فلنگ ایریاز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خبر وہیں سے نکلتی ہے. اب بلوچستان صحافیوں کی ایکسیس اس طرح سے نہیں ہے, اور اس کا مطلب یہی ہے کہ بھائی بہت ساری سٹوریز ہوں گی بلوچستان. اب میری ایکسیس اسلام آباد میں ہے تو اتنی سٹوریز تو نہیں ہوں گی, کیونکہ دیر آر لاٹ آف جرنلسٹ ہے. تو اب کسی جرنلسٹ کی ایکسیس نہیں ہے بلوچستان, KP میں, بہت سارے علاقوں میں, وانا میں, ٹانک میں. اس کا مطلب ہے ادھر اسٹوریز ہیں بٹ وہ ان ایکسپلورڈ ہیں. سو وداؤٹ ٹریننگ اینڈ سینسٹائزیشن اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو آپریٹ اور نیویگیٹ. وین اٹ کمس ٹو اے فیمیل ان پاکستان, تو یہ بڑا کامن ہے کہ ان کو آن لائن ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی, تو اس میں اٹ واز ریٹن کہ 37% جو آپ کی خواتین جرنلسٹ کے نیچے کمنٹس آتے ہیں, دے آر فل آف ہیٹ.
سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے ڈیجیٹلی پولرائزڈ ورلڈ میں، اتنے پولرائزڈ اسپیسیز میں خواتین کو کیسے سینسٹائز کیا جائے کہ وہ آن لائن ٹرولنگ اور یہ جو ہیٹ کمنٹس ہیں ان سب کو ہینڈل کر پائیں؟ اس ٹریننگ سے پہلے یا اس سے بہتر یہ بھی ہوگا کہ وہ جو ٹرولنگ کو فیس کرنا اور ساری چیزیں، اس سے ہٹ کے آپ کے جو میل کولیگز ہیں ان کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک مثال دے رہی ہوں جو کہ پرسنل اگزامپل ہے میری. میں اسی طرح ایگزیکٹلی شلوار قمیض میں کھڑے ہو کے کسی ایشو پہ رپورٹ کر رہی تھی. میرا ایک ایکسپلینر تھا یا ویڈیو تھی، وہ ایک آؤٹ ڈور تھا، وہ کیا ہوا ہے فیصل ماسک کے باہر کھڑی ہوئی ہوں، ماسک کے اندر بھی نہیں کھڑی ہوئی ہوں. میں مین روڈ جو آپ دیکھتی ہیں نا E7 کی جو روڈ ہے، وہاں پہ میں کھڑی ہو کے بتا رہی ہوں کہ پچھلے سال اولے پڑے تھے اور بہت سارے شیشے ٹوٹ گئے تھے فیصل ماسک کے. ٹھیک ہے، میں وہ بتا رہی ہوں. نیچے لوگ لکھ رہے ہیں کہ اس کو شرم ہی نہیں آ رہی، سے دوپٹہ ہی نہیں لیا وہ. تو وہ میں دیکھ کے حیران ہوئی کہ یار، اور وہ میں نے دیکھا بھی نہیں. سب سے اچھا اس کو کوپ اپ میکینزم اس ساری چیز کو ڈیل کرنے کا کہ آپ کامنٹس نہ دیکھیں. اور تھیراپی وچ از ویری کنسیڈرڈ ویری آڈ ان پاکستان، تھیراپی بہت ساری خواتین لیتی ہیں. اور میں نے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں جن کی ٹرولنگ شدید ہوتی ہے. میرے ساتھ بھی ہوئی تھی ٹرولنگ جب مولانا کا دھرنا میں نے کور کیا تھا. کیونکہ مولانا کی جو فیور میں پارٹیز تھیں کچھ اور تھیں، گورنمنٹ PTI کی تھی. سو کہ اچھا کہ آپ یہ تو ادھر چلی گئی دھرنے میں، باقی خواتین، یہ 4 خواتین، ان کو جانے دیا ہے، اس کو نہیں جانے دیا تو یہ تو جھوٹ ہی بول رہی ہوگی. I was told کہ you cannot cover this dharna, you cannot come in the sit-in, you cannot cover the sit-in only because I am a woman. Literally I was told کہ آپ یہ دھرنا جو ہے وہ کور نہیں کر سکتی کیونکہ آپ خاتون ہیں. تو میں نے دوبارہ پوچھا کہ شاید وہ غلطی سے کوئی بندے کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہوگا. باقاعدہ ان کا کوئی لیڈر تھا JUI کے پروٹیسٹ میں، تو ان کا آپ کو پتہ ہے منظم ہوتے ہیں بہت پروٹیسٹ. تو آئی واز ٹولڈ کہ آپ جائیں. میں پھر چپ کر کے آ گئی ادھر سے. آئی ٹویٹڈ کہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ، تو اٹ گاٹ ویوز کہ اچھا یہ بھی ہو رہا ہے یہاں پر. سو دین ادر جرنلسٹ. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ اگر ایک صحافی یہ کہہ رہا ہے اور اس کو باقی 2-3 صحافیوں نے بھی وٹنس کیا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، rather than talking to her first, you go on to that dharna and you say کہ نہیں یہاں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا ایشو ریزالو ہو گیا ہے. جب آپ نے ایک صحافی سے بات ہی نہیں کی کہ اس کے ساتھ ایشو کیا ہوا، انسیڈنٹ کیا تھا، آپ جا کے کیسے اسٹیج پہ کہہ سکتے ہیں ایز اے جرنلسٹ کہ نہیں ہمارا مسئلہ سالو ہو گیا ہے یا ایسا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہوتا جنرلی، بٹ اس دفعہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، چلیں ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں. سو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. اگر ہم تھوڑا سا اس ٹاپک سے ہٹ کے بات کریں، ڈیجیٹل میڈیا ریگولیشنز فریم ورک بڑے انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں. سو لاسٹلی آئی ووڈ لائک یو ٹو شیڈ سم لائٹ آن کہ کیسے یہ جو سوشل میڈیا پر انڈیپینڈنٹ جرنلزم ہے یہ ان ڈیجیٹل ریگولیشن فریم ورکس کی وجہ سے ریڈیوس ہو رہا ہے یا بیٹر اپارچونیٹیز اب ہمارے پاس موجود ہیں؟ آئی تھنک دس از اگین اے 2-way اسٹریٹ. بہت مشکل ہے، بٹ زیادہ اس نے نقصان اس طرح سے دیا ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ ٹرولنگ کر رہی ہیں، میں بھی ٹرولنگ کر رہی ہوں، اور بظاہر آپ موجودہ حکومت کی حامی ہیں، میں نہیں ہوں، میں شدید ناقد ہوں یا کرٹیسائز کرتی ہوں، تو پیکا مجھ پہ لگے گا، آپ پہ نہیں لگے گا. ابھی ریسنٹلی جتنے بھی ایگزامپلز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں لائرز ہوں، ایمان مزاری ہو، ہادی علی چٹھا ہو، یہ دونوں افراد صحافی نہیں ہیں بٹ پیکا تو سب پہ لگ سکتا ہے. سو پیکا از کائنڈ آف اے ڈریکولا جو کہ گلی میں چلتے ہوئے کسی بھی راہگیر پہ جس نے آدھا جملہ بھی نہیں بولا اس پہ بھی لگ سکتا ہے، اور جس نے کوئی گالی بھی نہیں دی، اس نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی. سو اٹ ہیز اے ویری براڈ ڈیفینیشن which can be applied on anyone. So it's kind of a Dracula جو کہ آپ کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتا ہے اور ان لوگوں کو ڈیمیج کرتا ہے. بنا تو سب کے لیے، سارے پاکستانیوں کے لیے بنا ہے نا، بٹ چونکہ اپیرنٹلی فار ایگزامپل یو آر اے سپورٹر آف دا کرنٹ گورنمنٹ اور کرنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ لیٹس سے، اور میں نہیں ہوں، تو دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ جو ناقد ہیں وہ صرف دھرے جا رہے ہیں اور جو ناقد نہیں ہیں وہ دھرے نہیں جا رہے. اور یہ موجودہ حکومت کی میں خالی بات نہیں کر رہی، میں 2017 کے بعد سے، کیونکہ 16 میں نون لیگ کے دور میں پیکا بنا تھا، اس کے بعد آنے والی حکومتیں PTI اس کو ختم کر سکتی تھی لیکن نہیں کیا. سو ہر دور میں ہر حکومت نے پیکا کا مس یوز کیا اور اس کو وقت کے ساتھ ساتھ
ایک چھوٹے جن سے بڑا جن بننے میں اس کو اپنا کردار ادا کیا. But do you think there's still hope for the environment for women to get better in Pakistan? ابھی بھی ہمارے پاس حالات بہتر ہونے کی چانسز ہیں ڈسپائٹ آل آف دیز تھنگس جو بھی ہمارے پاس ہو رہی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ پولرائزیشن بڑھ رہی ہے. ڈسپائٹ آل آف دس what is the way forward? It's a very difficult question. I don't know honestly because جتنی وہی آپ کی والی بات پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے اور پابندیاں اتنی زیادہ ہیں. آئے روز آپ سنتے ہیں کہ اس کو بین کر دیا, اور وہ آپ کا پیمرا ہے نا, پیمرا دیکھتا ہے ریگولیشنز ٹی وی کی سب کچھ, بٹ یہ جو بین لگتے ہیں نا یہ ورڈ آف ماؤتھ پہ لگتے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ کس طرح سے کام ہو سکے گا, بٹ بطور خاتون جرنلسٹ ریگولیشنز اسی طرح ہوں کہ اگر کچھ غلط کر رہی ہوں باقاعدہ, آپ بھی کر رہی ہیں, سب کر رہے ہیں, تو پھر سب اس کے نرغے میں آئے نا. یہ نہیں ہے کہ صرف قرۃ العین آئیں گی, یہ نہیں آئے گا, یہ نہیں آئے گا, یہ نہیں آئے گا. بٹ پیکا جیسے جو لاز ہیں یا لا میکنگ کی جاتی ہے, اب جہاں سے آتا ہے آپ کو پتہ ہے کہاں سے آتی ہے اس طرح کی قانون سازی, سب کو پتہ ہے. تو جب ایسی قانون سازی ہوتی رہے گی اور آپ کی گورنمنٹس ان کو سپورٹ کرتی رہیں گی, دیر از نو وے فارورڈ. اور دوسرا, ایز اے جرنلسٹ, پولرائزیشن ہمارے جو نیوز رومز میں ہے اور جو فیلڈ میں ہے وہ صرف ایک چیز سے دور ہو سکتی ہے. ایک تو ٹریننگ ہے آپ کے جرنلسٹ کی. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ زندگی میں ٹریننگ کرا دی تو بس جی آپ نے جو ہے وہ سیکھ لیا, معاملہ ختم. ہاں. سو ایک تو ٹریننگ ہے, اور دوسرا سب سے بڑی بات سینسٹائزیشن ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون کور کرنا چاہ رہی ہے 2 سال کے بعد کہ مجھے پالیٹکس میں جانا ہے, مجھے سیکورٹی کور کرنی ہے, تو آپ اس کو ایٹ لیسٹ چانس تو دیں. ہمیں بھی چانس دیا گیا نا, جیسے بھی ہم نے لیا, لڑکے لیا, جیسے بھی لیا. کسی کے اسٹینڈ بائی کے طور پہ آئی تھی میں مجھے آتے ہی انہوں نے پلیٹ میں رکھ کے یہ تو نہیں دے دی تھی کہ جی آپ یہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کور کریں یا پارلیمنٹ کور کریں, آپ کی جو مرضی آپ کریں. ایسے نہیں ہوتا. آپ کو کسی کو فل ان کرنے کے لیے آتے ہیں نا, اسٹپنی بن کے آتے ہیں, ایسے نہیں آتے. آپ کو کوئی جگہ نہیں دے گا اس فیلڈ میں, آپ کو خود بنانی پڑے گی. ہاں, جب آپ اتنی محنت کے بعد بھی آپ کو نہیں بنانے دی جاتی تو وہ رویہ چینج کرنے کے لیے ساری چیزیں کرنی پڑیں گی جو کہ میں نے بتائی ہیں. اور یہ خالی یہ نیوز روم نہیں, آپ کی جو چینل مالکان ہیں یہ ان کی جانب سے انفورس کرنی پڑیں گی. جیسے پاکستان میں 1-2 چینلز انفورس کرتے ہیں, میڈیا چینل جو بڑے بڑے ادارے ہیں, جیسے کہ جیو نیوز ہو گیا یا ہم نیوز ہو گیا. اچھا قرۃ العین, ایک لاسٹلی ہم تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہیں گے. ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی بہت سارے نیوز چینلز بند ہوئے ہیں, بہت سارے امپلائیز کو فارغ کیا گیا ہے. سو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سب میں جو فیمیل امپلائمنٹ کی اپارچونیٹیز ہیں وہ زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو میل؟ اچھا, اس سارے میں فیمیلز کے لیے اپرچونیٹیز اس وقت کم ہوتی ہیں وین دے, سوری ٹو سے دس, بٹ وہ اتنا گھٹیا مائنڈ سیٹ ہے کہ وین دس ریچ اے سرٹن ایج 40-45 اس طرح کی ایج پہ آتی ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نا, میں صرف رپورٹنگ کی بات کر رہی ہوں, کہ آپ نا رپورٹنگ چھوڑ دیں, آپ نا ڈیسک پہ آ جائیں, ڈیسک پہ کام کریں. پہلے تو سمجھ نہیں آتا تھا جب ہم سنتے تھے, جب خود دیکھا کہ لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہہ دیا کہ یہ ایسی ڈریسنگ نہیں کر سکتی. ایک چینل ہے بہت بڑا, وہ بیکری اونر ہے اس کے, ان کا چینل بھی ہے, تو انہوں نے خاتون کو صرف اس لیے ہٹا دیا کہ شی واز سیئنگ نو ٹو اے سرٹن ٹائپ آف ڈریسنگ وائل ریڈنگ نیوز. آپ کو پتہ ہے خبریں پڑھنے کے لیے کس طرح کے کپڑے, اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں, یا ویسے آپ کو کام کرنے کے لیے. سو اس طرح کی چیزوں سے خواتین کو یا صحافیوں کو گزرنا پڑتا ہے فیلڈ میں. Well, we really hope that we will be able to navigate through these tough times, and one day you and I will be sitting here and having this conversation. Dekho time kaise badal gaya hai. So thank you so much for being with us today, and thank you so much for coming in. ناظرین, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. دیکھتے رہیے خان کاسٹ.